بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا همت طائفتان منكم إن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے بارگاہ امام زمانہ میں اور خصوصاً امام رضا کے حضور اور بی معصومہ کے حضور آپ کے پدر گرامی حضرت امام موسیٰ بن جعفر کی یوم شہادت جو آج گزرا کی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا نے جس خاطر اپنی زندگی کے بہترین سال اپنے دشمنوں کے زندانوں میں اور اسیری میں گزارا، اے اللہ ان تمام کوششوں کو جو وہ مومنین کے لیے کر رہے تھے ان کوششوں کے مطابق ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو وہ چاہتے تھے کہ مومنین اس پر عمل کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں مجالس تمام جگہوں پہ تقریباً ہوئی ہیں اور آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ میں ایک مختصر اور تدارکاً کہ اس ذکر مولا میں ہمارا بھی نام آ جائے تو ایک مختصر سا ان کا ایک شرح حال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی والدہ جو تھی ان کا نام حمیدہ تھا، ان کا تعلق مغرب یا افریقہ جسے کہتے ہیں وہاں سے تھا اور بہت ہی نیک اور بہت پرہیزگار خاتون تھی۔ امام صادق علیہ السلام کی اور محدثہ تھی، یعنی جو حدیث نقل کیا کرتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی ان کی زوجہ کے بارے میں کہ وہ حمیدہ اس دنیا میں بھی تھی اور محمودہ اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پاک اور طاہر کیا تھا۔ یعنی وہی جملے امام نے ان کے لیے فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے قرآن مجید میں فرمائے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پاک اور طاہر کیا تھا۔ بہت کرامات اور بہت زیادہ علم و فضل والی خاتون تھی۔ انہی کی اولادوں میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ فرزند تھے کہ جن کو امام صادق علیہ السلام کے بعد امامت ملی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بڑے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا اسماعیل، اور وہ تمام خصوصیات اور وہ تمام صفات جو ایک امام کے اندر ہونی چاہیے، اور مولا کا خاص طور پہ محبت اور اظہار جسے کہتے ہیں کہ ہم توجہ جو تھا اسماعیل کی طرف بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولا امام صادق علیہ السلام کے بعد ابراہیم جو ہے وہ اسماعیل جو ہیں وہ امام بنے گے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا جو انتقال ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا، تو خاص طور پہ مولا نے دیکھا کہ ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو ان کے جنازے پہ جو ہے وہ مولا نے یہ فرمایا کہ یہ اسماعیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔
لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے یہ ادعا اس کے بعد کیا کہ اسماعیل جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے وہ امام تسلیم نہیں کیا۔ یہیں سے اسماعیلیہ فرقے کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ انہی کے فالوورز جو ہیں وہ اسماعیلی کہلائے، کیونکہ انہی کے بیٹوں میں سے ایک جو بیٹا تھا جو علی بن اسماعیل تھا، وہ اس خط پہ نہیں تھا کہ جس خط پہ امام صادق علیہ السلام تھے، اور امام صادق علیہ السلام کے بعد امام کاظم کی جو اسیری ہے اس میں ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی علی بن اسماعیل تھا۔ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے بعد امام کاظم نے تقریباً کافی طولانی مدت جو ہے وہ امامت کی، اور تقریباً 4 بنی عباس کے خلیفہ جو ہیں ان کے سامنے گزرے۔ آخری خلیفہ جس کے زمانے میں امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی وہ ہارون الرشید تھا۔ اس سے پہلے کے جو خلفاء تھے انہوں نے اتنا زیادہ امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ اتنا کوئی برا رویہ نہیں رکھا پہلے دو خلفاء نے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام جس طرح تدریس اور تربیت کا کام ان میں چل رہا تھا، شاگرد پروری کا کام چل رہا تھا، امام کاظم علیہ السلام نے بھی اسی روش کو اپنایا اور شاگرد پروری کی، اور علم و فضل جو لوگوں میں پھیلا سکتے تھے اس کو پھیلایا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بنا جس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، بلکہ 2 واقعات ایسے بنے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے امام کاظم علیہ السلام کو اسیری اور زندان میں جانا پڑا، اسیری گزارنی پڑی اور زندان میں جانا پڑا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی اکثر زندگی جو ہے وہ زندان میں گزری، ایسا نہیں تھا۔ عموماً 3 روایات آتی ہیں امام کاظم کے بارے میں کہ آپ 14 سال زندان میں رہے، یا آپ 7 سال رہے، یا آپ 4 سال رہے۔ 14 سال والی روایت اس لیے جو ہے وہ صحیح نہیں مانی جا سکتی، جس کے اوپر زیادہ ہم لوگوں کا اصرار ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں پہلی دفعہ جو زندانی کیا گیا امام کو وہ ہارون رشید کے زمانے میں کیا، اور ہارون رشید کے زمانے میں امام تقریباً جو امامت کا دور ہے امام کا ہارون رشید کے زمانے میں وہ 12.5 سے 13 سال کا تھا، تو 14 سال جیل ہو نہیں سکتی اس کے اندر کہ ہارون نے آتے ہی جو ہے ان کو قید میں ڈال دیا۔ تو وہ جو 2 روایات ہیں 7 یا 4 ان میں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام نے اگر زندانی جو مختلف خلفاء کے دور میں اپنے والد کے ساتھ جب رہے، اس کے بعد کوئی اگر زندان میں گزارا ہو یا گھر میں جو قید کر دیتے اس میں گزارا ہو، تو اس کو ملا کے شاید لوگوں نے یہ کل مدت بیان کر دی ہو، لیکن اصل میں وہ ہارون کے زمانے میں تھا وہ زندان جس میں ان کو قید کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حشام۔ امام صادق بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور امام کاظم علیہ السلام بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بھی امام کاظم کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور ہارون رشید کے زمانے میں ایک جگہ ایک مناظرہ تشکیل دیا گیا، خاص طور پہ پلانٹڈ مناظرہ تھا پھنسانے کا امام کو۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات بیان کیا گئی۔ ایک وجہ تو یہی تھی کہ حشام وہاں مناظرہ کر رہا تھا، اس مناظرے کے اندر خاص طور پہ یہ سوال کیا گیا کہ اگر تم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، حشام سے سوال کیا کہ اگر تم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے اور وہ تمہیں تلوار اٹھانے کے لیے کہتے کسی مسلمان کے خلاف، اپنے حاکم کے خلاف یا امیر المومنین کے خلاف، تو کیا تم تلوار اٹھا لیتے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو علی جو کہتے ہیں میں وہ کرتا۔ بات ہوتے ہوتے اس نے یہاں تک پہنچائی کہ اچھا تو اس کے بعد جب علی تو اس دنیا سے چلے گئے، تم بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اس کے بعد علی کا جانشین کون بنا؟ تو کرتے کرتے وہ بات لے کے آیا امام موسیٰ کاظم کے اوپر کہ اب ان کے جانشین جو ہے امام موسیٰ کاظم ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ اگر موسیٰ کاظم تمہیں یہ حکم دیں کہ حاکم وقت کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو کیا تم اٹھاؤ گے؟ وہ چالاک آدمی تھے، علی جو تھے، حشام جو تھے، انہوں نے کہا، یعنی وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مجھے واضح طور پر بتاؤ کہ کیا تم تلوار اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ امام کبھی ایسا حکم دیں گے ہی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کیونکہ ہارون پردے کے پیچھے بیٹھا تھا اور یہ ساری باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اس سے ایک اس طرح کی گفتگو علی بن اسماعیل کی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کتنے مرید ہیں، وہ گفتگو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو خیر جب اس نے جسے کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں تفریح رفتن، یعنی فرار کرنا چاہتا تھا، کرنی بجا کے گزرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے واضح سوال کیا کہ واضح طور پر بتاؤ اگر موسیٰ بن جعفر تمہیں خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے کہیں تو تم کیا اٹھاؤ گے؟ تو اس نے کہا اگر وہ مجھے حکم دیں تو میں کیا، جو بھی ان کے چاہنے والے سب تلوار اٹھا لیں گے۔ یہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ہارون کو ذرا سا جھٹکا لگا۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا گزرا تھا کہ جس کی بنا پہ ہارون نے یہ میٹنگ ارینج کی تھی، وہ یہ تھی کہ علی بن اسماعیل جو تھے وہ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو یہ امام صادق علیہ السلام کے امام کاظم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے اور گئے ہیں ہارون رشید کی طرف، اور وہاں پہ جانے کے بعد اس نے کہا کہ تم یہاں پر خلافت کر رہے ہو، ایک خلافت جو ہے وہ مدینہ کے اندر قائم ہے، لوگ امام کاظم علیہ السلام کو اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کے درسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، تم یہاں سمجھتے ہو کہ تمہاری حکومت ہے۔ وہاں پر یہی تقریباً تمام خلافہ نے یہی بہانہ جو ہے وہ کر کے
اماموں کو جو ہے اپنے پاس بلایا یا ان کو اپنی زندگی یعنی اپنے زندگی میں اپنے سامنے ختم کر دیا. تو وہی وجہ ہوئی کہ ہارون رشید نے جو ہے وہ اس کے کہنے پر یہ مناظرہ تشکیل کروایا. بہرحال جو بھی وجہ رہی ہوا یہ کہ پھر ہارون رشید اس کے بعد گیا مکے حج کرنے کے لیے, اور وہاں پر مکے یا مدینے زیارت کے لیے گیا یا مکے, مجھے ذہن میں ایگزیکٹ وہ جگہ نہیں ہے. امام قاسم علیہ السلام وہاں موجود تھے. اس نے جا کے روضہ رسول پہ یا خانہ خدا میں, بلکہ روضہ رسول مدینے کی بات ہے کیونکہ امام مدینے میں تھے, جانے کے بعد سب ملائے عام کے اندر جو ہے وہ ایک بات دعا کی صورت میں رسول خدا سے کہی کہ میں امت کے وسیع تر مفاد میں, اپنے الفاظ سے بیان کر رہا ہوں, امت کے وسیع تر مفاد میں, کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں حکومت اسلامی کے اندر بغاوت نہ ہو جائے, میں موسیٰ ابن جعفر کو جو ہے وہ قید کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایک اعلان تھا, اور اسی وقت پھر امام کاظم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ فوجیوں کو اور سپاہیوں کو روانہ کر دیا گیا. اور جو مشہور تھا یہ کہ امام کاظم جو ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو کہا کہ ان کو رنگے ہاتھوں ایسے پکڑو کہ ان کے پاس سے کوئی سامان نکلے. اور وہی ہوا کہ جب وہ گئے تو ان کے پاس تین ہی چیزیں نظر آئیں کہ ایک تلوار تھی, ایک مسلح تھا, اور ایک قرآن تھا اس حجرے کے اندر, اور آپ عبادت میں مصروف تھے. بہرحال یہ امام کاظم علیہ السلام کو لایا گیا. میں مختصر کروں اور بات کو اپنے ہماری اصل میں بات تو کچھ اور تھی, لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. پھر اس نے جو ہے مختلف زندانوں میں امام کو رکھا, فضل بن یحییٰ کے زندان میں رکھا, فضل, ان سب سے اس نے کہا کہ ان کو مار دو. ان کی طرف سے یہی پیغام آتا تھا کہ ہم کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ماریں یا قتل کریں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے خدا جو ہے یہ فجر کے بعد سجدے میں جاتا ہے اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد تسبیحات اور تسبیح اور اس میں مصروف ہوتا ہے دعا کے اندر, تو عصر کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے. پھر عصر کے بعد مغرب تک اسی طرح دعا میں کرتا ہے. پھر اس کے بعد 2 کھجوروں سے یا 2 لقموں سے یہ افطار کرتا ہے. اور اسی کمزوری, اسی حالت میں مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آخر میں جب ان تمام مسلمانوں نے جو زندان میں مسلمان تھے, انہوں نے معذرت کر لی ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے, تو اس نے سدی بن شاہق, ایک یہودی تھا جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا, اس کے زندان میں, اس کے جیل میں امام کو بھجوا دیا اور کہا کہ تم ان کو تازیانے مارو, جو بھی کرنا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ اس نے بہت زیادہ امام پہ ظلم کیا. اتنے زیادہ امام کاظم اس کی زندان میں نہیں ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم امام کو دور سے جیل کے اندر دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے جو لحاف یا چادر پڑی ہے اس کے نیچے کوئی نہیں ہے. یعنی اتنے نہیں ہو گئے تھے امام کہ امام کو جو ہے وہ پہچانتا نہیں تھا کوئی. بہت ہی جسے کہتے ہیں ہڈیاں ان کی نکل آئی تھیں اور آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں تھیں. یہ دیکھ چکے تھے. ایک دن ان تمام چاہنے والوں کو یہ اطلاع ملی کہ امام کو آزاد کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ سارا واقعہ کہ ان کو زہر دیا گیا, اور زہر دینے کے بعد جو باہر افواہ پھیلائی گئی کہ آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے, تو مولا کو 4 یعنی شہید کرنے کے بعد 4 مزدوروں کے ساتھ بغداد کے پل پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا. جو راویان بیان کرتے ہیں اس میں وہی کرتے ہیں کہ جب مولا کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کا وزن بھاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھا نا مولا تو بہت ضعیف ہو چکے تھے. تو جب کفن ہٹا کے دیکھا گیا تو مولا کی زنجیریں بھی نہیں اٹھائی گئی تھیں. بعد میں دریافت کیا گیا تو بعد میں کسی امام نے بتایا یا کسی امام کے ساتھ جو زندان میں تھا اس نے بتایا کہ مولا نے منع کیا تھا کہ مجھے میری اسی حالت میں جو ہے وہ دفنا دیا جائے. اس طرح وہ مظلوم مولا کہ جن کے والد گرامی کے 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے, جن کے اپنے شاگردوں کی تعداد کثرت سے تھی, جن کے چاہنے والوں کی تعداد بغداد میں اور اس کے اطراف مدینہ میں مختلف جگہوں پہ تھی, 4 سال یا 7 سال یا جتنے بھی سال زندان میں رہے, یہ سارے کے سارے اس زمانے میں اپنے سارے دینی فرائض انجام دیتے رہے, لیکن ان کا امام اس وقت قید میں رہا. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ آج بھی جو ہمارے امام ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک طرح سے قید ہے. غیبت ایک قید ہے, ہمارے لیے ایک امتحان ہے, ان کے لیے ایک قید ہے. وہ تو چاہتے ہیں آنا, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنے زیادہ ان کے چاہنے والے, اتنے فالوورز ان کے جمع ہیں, لیکن سب کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دنیا, اپنی زندگی سنوار لیں, لیکن مولا کو لانے کے لیے جو کام درکار ہے ان کو ادا کرنے سے ہم سب گریزاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس دن ہم اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ مولا کے ظہور کی تیاریاں اور مولا کے ظہور کی جو آمادگی ہے وہ ہم نے کر لی, تو مولا انشاءاللہ اس دن ضرور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ظہور کے لیے جو عمل اور جو کام کرنے ضروری ہیں ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے سلسلے میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 117 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا, اور اس میں ہم نے جو ہے یہ بیان کیا تھا
کہ یہ جو اس دنیا کے اندر کماتے ہیں جو منافقین ہیں جو اپنے انفاق کرتے ہیں، وہ بحث اس سلسلے میں تھی کہ یہودی جو تھے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پیسہ بہت خرچ کرتے تھے. اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مثلاً ينفقون کہ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کی مثال ایک ایسی ہوا کی سی ہے فیہا سر کہ جس کے اندر سردی ہے، اصابت شدید سردی والی ہے، حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہم، جس میں جو چل رہے کسی کھیتی پر تو ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا یہ ہوا بھیج کے، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. یہاں تک ہماری بات ہو گئی. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے یہاں پہ، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ جو انفاق کا ذکر آیا، کیونکہ یہ آیت مربوط ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ انفاق کا ذکر آیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ یہودی بہت زیادہ پیسہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے، چاہے وہ ان کو لڑانے کے لیے ہو، چاہے وہ ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، ان کو قرضے دیتے تھے، ان کے جسے کہتے ہیں کہ لون اپروو کرتے تھے. آج کے زمانے میں اگر بات کی جائے، ان کی مصیبتوں میں، ان کی پرابلم میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی مالی مدد کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کے اوپر ان کا ایک احسان تھا، جس کی وجہ سے بعض مسلمان جو تھے وہ دب کے رہتے تھے ان یہودیوں سے، اور ان کے خلاف کوئی نہ بات کرتے تھے، اور ان کے لیے اپنے دل میں ایک اچھا جذبہ رکھتے تھے. ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، لا تتخذوا، اتخاذ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی مقصد سے پکڑنا، گھیر لینا، پکڑ لینا. ٹھیک ہے. بنانا، نہ بناؤ. بتانا بتانیہ، عربی زبان میں اگر آپ عراق گئے ہو تو آپ بتانیہ کمبل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بتانیہ وہ چیز جو استر ہوتا ہے، اصل میں کہتے ہیں استر کو، کمبل کے اندر جو استر لگا ہوتا ہے جو آپ کی چہرے کی طرف آتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا ظاہری حصہ لحاف کا، اور ایک ہوتا ہے اندرونی حصہ. ظاہری حصہ بڑا خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن اندرونی حصہ بڑا گندا بنایا جاتا ہے. یہ اندرونی حصہ انسان کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ نزدیک ہوتا ہے. یہ کنایا استعمال کیا گیا. بتانا یعنی بہت نزدیکی، یعنی رازدار، ایسا دوست کہ جس کو اپنی تمام باتیں بتا دی جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، اے لوگوں جو ایمان لے کے لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہہ رہے ہیں نہ بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا تم کسی یہودی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، جتنے تم پہ انہوں نے احسان کیے ہو، لیکن ان کو اپنا رازدار نہ بنانا. آپ یہ ساری چیزیں اس پیرائی میں اور اس کانٹیکس میں رکھ کے سوچیں کہ یہ بات ہو رہی ہے ان یہودیوں کے بارے میں کہ جو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. اس کو پوری جسے کہتے ہیں کہ پوری یہودیت پہ پھیلا دینا، پورے اہل کتاب پہ پھیلا دینا، یہ دوسری آیات قرآنی سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتا. کیونکہ بعض دفعہ ایک آیت کو انسان پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائی ہے، اس سے مطابق یہ حکم ہے. جب بھی کسی آیت قرآنی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے کانٹیکس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے متعلق دوسری آیات کو دیکھا جاتا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ ممتحنہ میں فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جنہوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی، ان کے علاوہ دوستی کرنا تمہارے لیے. آیت نمبر 8 اور 9 اگر سورہ ممتحنہ کی دیکھیں تو اس میں بتایا تم کن سے دوستی کرو، کن سے دوستی نہ کرو. اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہا ان سے دوستی نہ کرو جنہوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی ہو، لیکن ان سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، جو تمہارے ساتھ رہتے ہوں. کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حریف تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے کاروبار بھی تھے، تجارت بھی تھی، تو دوستی کا نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہا گیا کہ ان کو بتانا یعنی رازدار نہ بناؤ. یعنی یہ نہیں کہ محبت میں آ کے ساری باتیں ان کو بتا دو کہ رسول خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ پلان بنایا ہے. یہ ساری باتیں مسلمانوں کی اندرونی باتیں ان کو جا کے نہ بتاؤ. لا یعلونکم خبالا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ تمہیں کوئی کسر نقصان پہنچانے میں. یعنی کہتے ہیں کہ یالونا کہتے ہیں ایلا کہتے ہیں قسم کو، ایسی قسم جو کہ پوری کرنے کے لیے انسان بہت شدت سے عمل درآمد کرے. پہلے زمانے میں طلاق کی ایک قسم ایلا کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. لوگ اپنے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر دیتے تھے، ایلا کر دیتے تھے. ایلا ایک طلاق کی قسم تھی، یعنی مرد یہ قسم کھا لیتا تھا کہ یہ عورت آج سے میرے اوپر حرام ہے. اب وہ عورت بیچ میں لڑک جاتی تھی، نہ وہ مرد کے ساتھ تھی نہ وہ مرد کے علاوہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی. تو ایلا کو اسلام نے منع فرمایا ہے. تو کہتے ہیں ایسی قسم کھا لینا جو اپنے اوپر خود سے کسی کام کو حرام کر لینا.
تو کہتے ہیں کہ لا یعلونکم خبالا، انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ یہ تمہیں صرف نقصان پہنچائیں گے. خبالا کہتے ہیں نقصان پہنچانے کو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ودو ما عنتم، یہ ایک سلام ہے مولا علیکم. ودو نکلا ہے لفظ ود مودت، اسی لفظ سے نکلا ہے محبت، ٹھیک ہے، پسند کرنا کسی چیز سے بہت زیادہ چاہت، کسی چیز کے ساتھ اس کام کرنے کی چاہت رکھنا. کہتے ہیں ودو ما انتم، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں. کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں؟ ہر اس بات کو جو تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، ٹھیک ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور اتنا زیادہ ان کے اندر بغض ہے تمہارے ساتھ، اتنا زیادہ بغض ہے کہ یہ تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کہتے ہیں کہ بغض و اناد ان کے منہوں سے اور جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، ان کے سینے میں کہیں بڑھ کر ہے. کہتے ہیں یہ بغض و کینہ یہ ظاہر کرتے ہیں بعض دفعہ اپنے درمیان، وہ تو بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ ان کے سینوں میں تمہارا بغض و کینہ چھپا ہوا ہے. لیکن تمہارے سامنے دوستی سے باتیں کرتے ہیں لیکن بغض و کینہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے بھرا ہوا ہے. اب یہ بات بیان کرنے والا کوئی یعنی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی سے جیلس ہو رہا ہو. یہ بات خداوند کریم بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کو یہ نصیحت ہو رہی ہے، اور یہ ایک جنگی اسٹریٹجی بھی ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ یوں کہہ لیں کہ خارجہ پالیسی بھی ہے کہ اپنی باتیں جو راز کی باتیں ہوں وہ باہر اپنے دشمن سے بیان کرنا وہ مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل سے کام لو تو یہ ساری نشانیاں جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کیے. ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں کہتے ہیں کسی کو کہ کوئی ایسے بیٹھا ہو اور متوجہ نہ ہو تو کہتے ہیں ہاں اے سنو، یعنی متوجہ کرنا کسی کو، بات سنو، غور سے سنو، ٹھیک ہے. کیا کہیں؟ ہاں، یہ پکارنے کا ایک طریقہ ہے، متوجہ کرنے کا، ہوشیار ہو جاؤ. ہاں انتم، اے لوگوں تم ہوشیار ہو جاؤ. یہ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم لوگ جو تم لوگ ان کی محبت سے بھرے، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ کروں، یہ ترجمہ نہیں ہے. ہاں انتم، یہ تم لوگ جو یحبونکم ان کو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے. اولئک تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کو دوست رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. ولا یحبونکم، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب، اور تم ایمان رکھتے ہو ان کی کتب پہ، یعنی تم تو توریت پہ بھی ایمان رکھتے ہو، تم انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہو، تم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کو وجہ ایسی کہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم سے محبت کے دعوے دار ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو. واذا لقوکم، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ایک صلوات ہے محمد علیہ وسلم. یہ جو کہا جاتا ہے ایمان لے آئے، مطلب یہ اپنی بات، اپنی گردن ایسے چھڑاتے تھے اور اپنی دوستی کو ایسے پختہ کرتے تھے کہ ہم چلو مان لیتے ہیں کہ محمد رسول ہیں. لیکن جس طرح عیسیٰ ایک خاص جگہ کے لیے رسول بنا کے آئے تھے، خاص قوم کے لیے رسول بنا کے آئے تھے، اسی طرح محمد عربوں کے لیے رسول بنا کے آئے گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا رسول علیحدہ ہے. اس طرح سے وہ بہانے بنا کے کہتے تھے کہ ہم تو ایک ہی ہیں، تم بھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہو، ہم بھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والے. تو وہ فرق کرتے تھے. یا اس کی دوسری بات یہ کہ ان کے سامنے یہ ایمان کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی، یعنی ایسا ظاہر کرتے تھے جیسے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے ناراض ہو پائیں. تو کہتے تھے کہ یہ تم سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت کرتے تھے، ان سے دور ہوتے تھے، عَزُّوا عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، جب خلوت میں ملتے تھے باہم تو عَزُّوا عَلَيْكُمْ انامل، عَزُّوا کہتے ہیں چبانے کو، انامل کہتے ہیں انگلیوں کی پورے. تو یہ غصے سے اپنی انگلیوں کو چبایا کرتے تھے، یعنی ان کو کہتے ہیں جب کوئی کام یہ کر نہیں پائے کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے بس اتنا ہو جائے کہ اپنے غصے کا اظہار اور غصے کو نکال نہ پائے تو اپنی انگلیاں ہاتھ چلاتا ہے. یہی چیز قیامت کی دن کے جو منظر کو کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو نوچیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا رفیق، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کے گڑھے میں گر گیا ہوں. یہی منظر یہاں پہ کھینچا گیا. کہتے ہیں کہ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کہتے ہیں یہ غصے سے اپنی انگلیوں کو چبانے لگتے ہیں، من الغیظ، غصے کے مارے. قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دو تم مر جاؤ اپنے غصے کے اندر. یہ جو تمہارے اندر حسد و کینہ اور بغض اور غصہ ہے تم مر جاؤ اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اس بات کی پرواہ نہ کرو، ان کو مرنے دو ان کے غصے کے اندر. یہ لفظ غیظ اب معلوم ہے کہ امام کاظم علیہ السلام، کاظم کا جو ہے وہ لقب بھی تھا. کاظم اسی سے غصے کو پی جانے والا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا.
اور امام کے بارے میں مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تھا اور جتنا بھی اس نے امام پہ کسی بھی قسم کا ایسا ظلم کیا ہوتا ہے، دشمنی کی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں امام ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتے. کئی واقعات ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. انشاءاللہ مجالس اور میلاد میں وہ واقعات سارے آپ پڑھیں اور یعنی سنیں گے اور مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں کہ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بذات الصدور، وہ بغض و عناد جو ان کے سینوں میں ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ. قرآن مجید الفاظ بڑے جسے کہتے ہیں کہ استعمال کرتا ہے بالکل سلیکٹڈ الفاظ. چھونے کے لیے کئی الفاظ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، لیکن مس کہتے ہیں وہ ہلکے سے ہلکا ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ ملنا کہ اس سے کم ممکن نہ ہو. ایک ہوتا ہے القاء یعنی مل جانا، ملاقات کرنا. ایک ہوتا ہے الصاق، چپک جانا. ٹھیک ہے، بہت سارے لفظ ملنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مس ان میں سے وہ کم سے کم رابطہ ہے جو کسی چیز کا دوسری چیز کا ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں مسا کرنا. مسا کرنا یہ ایسی ہوگا کہ نہ دباتے نہ اوپر سے مس کرتے، خالی یعنی مس کرنا کسی چیز پہ ایسے ٹچ کرنا کہ اس کی جسامت یا اس کی ہیئر ہاتھوں پہ لگ نہ سکے، یعنی معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کس شیپ کا ہے. یہ آپ نے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ان تمسسکم حسنہ، کہتے ہیں اگر تمہیں نیکی چھو کے بھی گزرتی ہے، یعنی ہلکی سی کوئی نیکی اور بھلائی تم کو چھو کے بھی گزرتی ہے، تسوہم، تو یہ ان کو بہت بری لگتی ہے. سو یعنی یہ بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ تمہیں یہ اچھائی پہنچی کیوں ہے. یعنی اگر تمہیں اچھی سی بھی یعنی تھوڑی سی بھی اچھائی پہنچتی ہے، یعنی مس بھی کرتی ہے نا اچھائی تمہیں، تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ اچھا ہو کیوں رہا ہے، کیوں یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، کیوں یہ مختلف قوموں اور مختلف لوگوں کے ساتھ حلیف بن رہے ہیں، کیوں یہ جنگوں میں جیتتے جا رہے ہیں. تو یہ اشارتاً یہ لفظ استعمال کیا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو یہ اس سے بہت فرح کہتے ہیں خوشی کو. یفرحوا تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس مصیبت کی وجہ سے جو تم پہ آئی ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے. تو اب اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جنگ احد کی آگے آیات شروع ہونے والی ہیں، تو ابھی اس کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تمہید بن رہی ہے، مقدمہ سازی ہو رہی ہے. کہتے ہیں وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو. کہتے ہیں صبر اردو میں اور عربی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو. کہتے ہیں پیسے کھو گئے، چور موبائل چورا کے لے گیا، کہتے ہیں صبر کرو. صبر عربی والا بالکل مختلف ہوتا ہے. عربی والا صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کام کا مصمم ارادہ کر لیں اللہ پہ توکل کر کے، چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے آپ اس کام کو نہ چھوڑیں، اس کو جاری رکھیں. اسے کہتے ہیں صبر عربی زبان میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی اپنے کام کو اسی طرح چلاتے رہو اور اپنے کام کو جاری رکھو نیک مقصد کے لیے، اور وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، تو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا تمہیں. کئی کہتے ہیں اس پھندے کو، جال کو، یعنی جس میں پھنسانے کی کوشش کی، جسے کہتے ہیں چال بازی، جسے آپ کہتے ہیں اردو زبان میں، قید عربی زبان میں کہتے ہیں چال کو. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی کوئی بھی چال، جو بھی وہ چال چلے تمہارے خلاف، ان کی کوئی چال تمہیں جو ہے وہ نقصان نہیں ہو جائے گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور تمام چیزوں پر محیط ہے. دیکھیں بعض مسلمان یعنی جن کے ابھی ایمان اتنے پختہ نہیں تھے لیکن مسلمان تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے دشمنی لے کے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارے کوئی مفادات خطرے میں نہ پڑ جائے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے والے نہیں. سب جو کرنے والا ہے وہ خدا بند کریم کرتا ہے. یہ تمہیں رزق ملتا ہے، تمہیں جو مثلا امن ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی وجہ سے نہیں کہ تم ان کے حریف ہو یا ان کی وجہ سے تمہیں کوئی پیسہ مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بما یعملون محیط، کی جو عمل کرتے ہیں اس پہ وہ اللہ تعالیٰ احاطہ رکھتا ہے. کیوں یہ بات کی ہے؟ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ بعض دفعہ ایک شخص بڑے جسے کہتے ہیں کہ کوشش اور جسے کہتے ہیں کہ محنت کے بعد ایک جانور کا جو بڑا قیمتی جانور بڑا نایاب ہے اس کا شکار کر کے لے کے آتا ہے. یعنی سفر سے ایک ہرن ہے بڑا نایاب ہے، اس کا شکار کرنے کے لیے وہ دنوں گھومتا رہتا ہے جنگل میں. وہ چت کبرا جو ہے وہ ہرن اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کا شکار سے بڑا اس کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد دنیا کے ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں سفاری کے اندر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ میں آپ کے لیے پکڑ کے لے آیا ہوں جو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی. وہ جتنی مشکل سے پکڑ کے لے کے آتا ہے یہ اس کے ہاتھ سے لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے میں نے اتنی مشکل سے اس کے پیچھے کہاں بھاگا ہوں، سرنگوں میں، پہاڑوں کے اوپر، ندیوں کے اندر، اور آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دیا. کہتے ہیں پرواہ نہ کرو، جس جگہ میں نے اس کو چھوڑا ہے میں نے اس کا احاطہ کیا ہے، آگے فینس لگی ہوئی ہے، کرنٹ والی کہیں نہیں آ سکیں گے، یہ میرے ہی دائرہ اختیار کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی اپنی چالیں چل لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں،
میرے اختیار میں میرے سامنے ہو رہا ہے, میں اس کا علم رکھتا ہوں, لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے کام کو صبر یعنی جاری رکھو اپنے کام کو. کہتے ہیں کہ لا یضرکم کیدکم, یہ ہو گیا وَإِذْ غَدَوْتَ. اب یہاں سے جنگ احد کی بات شروع ہو گئی. یہاں تک جو بات چل رہی تھی ان کے بارے میں بتایا, اب جنگ احد شروع ہو رہی ہے, اس کی یہ آیات نازل ہونی شروع ہوئی ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غداؤ کہتے ہیں, غداؤ کہتے ہیں وہ وقت جو فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے, اسے غداؤ کہتے ہیں. اس وقت کو فعل کی صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے, صباح الخیر, غد کا لفظ, غدن کل کو بھی کہتے ہیں, اسی لفظ سے نکلا غداؤ تھا, یعنی جب تم صبح ہی صبح نکلے. غداؤ تو اس وقت میں جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, جب اس وقت نکلے. اس میں بہت سارے پیغامات ہیں ہمارے لیے. وَإِذْ غَدَوْتَ, جب تم نکلے, من اہلک, اپنے گھر والوں کے پاس سے. رسول کو مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے کہ اے رسول جب تم نکلے صبح ہی صبح اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. تبوی کہتے ہیں کہ کسی کو معین کرنا, یعنی پرفیکٹ جگہ پر کسی کو تعینات کرنا. ٹھیک ہے, کہ جب تم معمول کر رہے تھے مومنین کو, یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا نے جنگ بغیر کسی اسٹریٹجی کے لڑی ہو, کیونکہ آپ کو جو اطلاع آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ 5000 یا 3000 جو ہے وہ کفار کا لشکر آ رہا ہے. اور یہ کفار کا لشکر کون سا تھا؟ یہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی اور بدر کی جنگ میں ان کے 70 کے قریب جو ہے وہ سردار مارے گئے تھے, 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح حاصل کی تھی. تو 70 کے قریب ان کے بڑے سردار جو ہے مارے گئے, اور 70 کے قریب جو تھے اسیر ہو کے آئے ان کے بعد. تو انہوں نے اس کو قسم کھائی تھی, ابو سفیان نے اور مختلف ان کے جو سردار تھے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے بدر کا, اپنے شہداء کا, اپنے ان جو مقتولین ہیں ان کا بدلہ نہیں لے لیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے اعلان کر دیا تھا, کہا تھا کہ ان عورتوں کو رونے نہ دینا تاکہ ان کا غصہ ان کے دل میں رہے. اور اسی وجہ سے جب وہ احد میں آئے تھے تو جہاں وہ گھڑ سوار لے کے آئے, جہاں وہ اونٹ سوار لے کے آئے, جہاں وہ پیادہ فوج لے کے آئے, وہاں پہ وہ خواتین کا ایک گروہ بھی لے کے آئے کہ جو لوگ جو یعنی باقاعدہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ شان والی اور بڑے گھرانوں کی خواتین کو لے کے آئے, کہ جو لوگوں کو ابھارتی تھیں کہ وہ جنگ سے بھاگنا گئے, ان کو شعر پڑھ پڑھ کر بدر کی یاد دلا دلا کر ان کو جنگ کے لیے ابھارتی تھی تاکہ وہ بدلہ لے سکے اپنے ان مقتولین کا. تو ان عورتوں کے ساتھ لے کے آئے. تو اب یہ کیا کر کیا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ان کی تیاری میں مشغول تھے کہ ان سے کیسے بچا جائے. ایک طرح سے تو اس میں ہوا کیا تھا کہ حضرت عباس جس کے بارے میں روایت ہوتے ہیں رسول خدا کے چچا تھے, کہتے ہیں کہ بعض روایات جو ہمیں بعض تاریخی جو ہمیں وہ ملتے ہیں ٹیکسٹ, اس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن رسول خدا کی طرف سے معمور تھے کہ وہ ان کے درمیان رہیں اور وہ اطلاعات جو ان کی ہوں, جو اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں, وہ اطلاعات ان تک پہنچاتے رہے. اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح, لیکن بعد میں کیونکہ حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے تو شاید اس بات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے رسول خدا کو اطلاع پہنچا دی کہ کفار جو ہے 3000 کا لشکر لے کے نکل رہے ہیں یہاں سے. وہ تعداد میں اختلاف ہے, 5000 تھے یا 3000 تھے, جو بھی تھے میرا. تو وہ رسول خدا نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا, اصحاب سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ جو ہے ہمارے پاس تقریباً 1000 لوگ ہیں مدینے کے اندر جو جنگجو ہیں جو لڑ سکتے ہیں. ان 1000 لوگوں میں ہم کیا کریں, باہر جا کے لڑیں یا احد کے مدینے کے اندر رہ کے لڑیں. عبداللہ بن عبید جو منافقوں کا سردار تھا, یہ تو ہم اب کہہ رہے ہیں نا, اس وقت تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتنی واضح نہیں تھی. تو اس نے مشورہ دیا کہ اب تک ہمارا تجربہ یہ رہا ہے مدینے والوں کا, یثرب والوں کا, کہ جب بھی ہم نے اپنے شہر میں جنگ کی ہے تو ہم نے لوگوں کو, دشمن کو اپنی گلیوں اور کوچوں میں گھیر کے مارا ہے, لیکن جب بھی ہم باہر گئے تو ہمارے اوپر دشمن نے فتح یابی حاصل کی ہے, تو ہم یہیں پہ نہیں لڑتے. ایک اور اوس کا اور ایک اور خزرج کا ایک گروہ تھا, ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ اور بنو حارث, ان کی بھی یہ رہی تھی کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہم رہ کے لڑیں. لیکن اسی طرح ایک اور جو سردار تھے معاذ بن سعد بن عبادہ, بہت بڑے سردار تھے, انہوں نے کہا کہ رسول وہ جو جوان تھے, رسول خدا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں اور اپنی جان قربان کر دیں, لیکن اس دشمن کے سامنے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلے بتا دی تھی, ہم اور بھی کچھ لڑ جائیں گے. کیا مطلب, ہم باہر جا کے لڑیں گے. یہ سارے یہ بد فعال ہے اور یہ غلط جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ ہم اندر رہیں گے تو جیتیں گے, باہر رہیں گے تو ہار جائیں گے. ہم باہر جا کے لڑیں گے, اگر زندہ رہیں تو فتح یا پا جائیں گے, اور
اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہے. تو رسول خدا نے جب دیکھا کہ اکثریت باہر جانے پر راضی ہے تو رسول خدا کا اپنا نظریہ بھی یہ تھا کہ اندر ہے، مدینے کے اندر ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب اتنی زیادہ تاکید آئی مشورے کے بعد تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں. اور رسول خدا گھر میں گئے اور گھر میں جانے کے بعد 2 زرہیں پہن کے آئے، 2 زرہیں پہن کے تیار ہو کے باہر آئے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا نے 2 زرہیں پہنی ہے تو یہ سمجھے کہ معاملہ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ سیریس معاملہ ہے کہ رسول خدا نے 2 زرہیں پہنی ہے، سر پہ خود پہنا ہے. تو یہ شرمندہ ہو گیا کہ ہم نے غلط مشورہ دے دیا. باہر جاتے کہہ رہے ہیں رسول خدا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اندر رہ کے لڑیں تو ہم اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ رسول جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے پھر دوبارہ اس مقصد کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے باہر جا کے لڑیں گے. کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کریں گے، باہر جا کے لڑیں گے. اب باہر نکلے رسول خدا نے ساری بات میں ہٹا رہا ہوں یعنی وہ سارا دیکھیے وہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعے کے خطبے میں. تو اب رسول خدا نے جگہ ایسی چنی کہ کنی قطع کے فوج سے ایسی جگہ پہ آئے کہ احد کے مقام پر فوج موجود تھی. تو ادھر مدینہ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، فوج بیچ میں موجود ہے. یہ ایسے پہنچے ہیں رسول خدا اس طرح راستے سے بچتے بجاتے کہ احد ان کی پشت پہ تھا اور یہ اور دشمن یعنی احد پشت پہ تھا، اس طرف دشمن تھا اور اس طرف جو ہے وہ رسول خدا کی فوج درمیان کے اندر. اور ایک درہ تھا جہاں سے رسول خدا داخل ہوئے تھے احد کے اندر. اس درے پہ رسول خدا نے 50 تیر انداز جبیر بن عبداللہ کی سربراہی میں بٹھائے اور کہا کہ دیکھو تم اگر دور سے دیکھو ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، حتیٰ کہ یہ جملے ملتے ہیں روایت کے اندر کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشیں پرندے کھا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. اب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں ہمت بڑھانے کے لیے بھی آگے آیات آئی ہے، میں پورا اس کا واقعہ بیان نہیں کرتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہتے ہیں کہ جب قصد کیا تھا کیا 2 گروہوں نے کس بات کا قصد کیا تھا کہ تم میں سے بزدلی دکھانے کا. 2 گروہ یہ بنو سلمہ بنو حارثہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں. تو ہوا یہ کہ جب 1000 کا لشکر پہنچا ہے ایک جگہ پر احد سے پہلے ابھی اپنی مقام پہ نہیں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو یہ بہانہ کر کے وہاں سے لے کے چلا گیا کہ کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اتنا بڑا لشکر ہے 5000 کا اور آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم جا رہے چھوڑ گئے. یعنی آپ سوچیں 1000 لوگ آئے تھے، 3000 یا 5000 مقابلے پہ، ان میں سے ان 3000 سے مقابلہ کرنے کے لیے 1000 جو ہے اس میں سے بھی 300 چلے گئے. مسلمانوں کی ہمتیں جو ہے وہ ذرا متزلزل ہو گئی، تمام کی نہیں ہوئی. ان میں سے 2 گروہ جنہوں نے کہا تھا مدینے میں وہ بھی ذرا بزدلی دکھانے لگے، یہ تو جنگ جیتنے میں جانے والی نہیں ہے، یہ تو ہم چھوڑ کے جانے والے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ گروہ بعد میں فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تھے تو مسلمان ہی، منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں، یہاں پہ یہ چھوڑ کے چلے گئے اس کا ذکر ہی نہیں آیا. لیکن ان کا ذکر کیا، 2 طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، کہ ان 2 گروہوں کا ذکر ضرور کیا. اس پہ یہ لوگ بعد میں فہم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ اللہ ہمارا ولی تھا، یعنی اللہ سے ہم دوستی بھی رکھتے تھے اور اللہ بھی ہمیں دوست رکھتا تھا، اس لیے کیونکہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے تھے. لیکن ہمارے قدم متزلزل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ استقامت دی اور ہم رک گئے. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہتے ہیں جب قصد کیا تھا 2 گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا اور محض اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومنین. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہتے ہیں کہ اور بلا شبہ نصرکم مدد کی. اب رسول خدا ان کی تشویق کر رہے ہیں، 300 لوگ چلے گئے ہیں، 2 گروہ جو ہے ان کے قدم متزلزل ہو رہے ہیں. اگر یہ بھی چلے جاتے تو رسول خدا کی تعداد تو 500 بھی نہیں بچتی، ٹھیک ہے 400 بھی نہیں بچتی، ایسے بہت سارے لوگ چلے جاتے. اب رسول خدا ان کو تشویق کر رہے ہیں، ان کو یعنی جسے کہتے ہیں حوصلہ دینا. جنگ کے اندر ایک سردار کا کام کیا ہوتا ہے اپنے قوم کو، اپنی فوج کو حوصلہ دینا. تو رسول خدا حوصلہ دینے ان الفاظ کو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اور بلا شبہ مدد کر چکا ہے. وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ بلا شبہ مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بدر میں. سوری یہ رسول خدا مدد نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ نے آیات نازل کی. رسول خدا اگلی آیت میں وہ رسول خدا کا رسول خدا کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ مومنین کو کہیے کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، ٹھیک ہے نا، بدر کے میدان میں مدد کی تھی. بات تو اذلہ ہمارے ہاں جو معنی لفظ ذلیل کے آتے ہیں وہ عربی والے ذلیل سے بہت مختلف ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ذلیل کے معنی جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، جسے ہم اردو زبان میں لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں
ذلیل کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ کمینہ. کمینہ لفظ مگر کمینہ کہتے ہیں ایسا شخص, کمین کہتے ہیں چھپ کر حملہ کرنے والا. کمین کرنا کسی جگہ چھپ کر, یعنی وہ شخص جو چھپ کر آپ کے اوپر وار کرے اسے کہتے ہیں کمینہ. ٹھیک ہے, یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس لیے میں استعمال کروں. یہ لفظ ذلیل جو ہے ہمارے یہاں اس لفظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں, لیکن عربی زبان میں لفظ ذلیل جو ہے وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا, بلکہ لفظ ذلیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کمزوری کے معنی میں. وہ استعمال ہوتا ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ کم طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ لا ذلولا, جب گائے کے لیے بنی اسرائیل پوچھ رہے گائے کیسی ہو تو لا ذلولا کا لفظ آیا تھا. یہی لفظ ذلالہ اس کا روٹ پڑتا, یعنی جو کمزور نہ ہو ایسی گائے. تو کمزوری کے معنی میں لفظ قرآن کے زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک سوال ہے حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے, فاتقوا اللہ, یعنی بدر میں تم بہت کمزور تھے, اللہ نے فتح نہیں تھی, فرشتے بھیجے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, فاتقوا اللہ, بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کے احسان کا. اذ تقولوا للمؤمنین لن یکفیکم, اذ تقولوا, اب رسول خدا کا قول نقل کیا جا رہا ہے, جب کہہ رہے تھے تم اے رسول مومنوں سے, کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا رب 3000 فرشتوں سے, یعنی کیونکہ فرشتوں کی مدد آئی تھی بدر کے اندر. اب یہاں پہ دشمنوں کی تعداد 3000 اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو مثلا وہ کہہ رہے ہیں اپنے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خوش نہیں ہو اس بات پہ کہ تم کم ہوگا, کوئی بات نہیں, اللہ نے جیسے پہلے مدد کی تھی تو کیا تم خوش نہیں ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے. منزلین جو تمہارے لیے آسمان سے اتارے جائیں. جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ انڈورس کر دیا, کہا کہ ہاں میرا رسول کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا آگے لفظ کیا بولا, اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ بیان کیا اس کو, بلا بالکل یقیناً, ہاں کیوں نہیں, مطلب بلا کے معنی کیا ہوتے ہیں, بلا ہاں کیوں نہیں. ٹھیک ہے, ان تصبروا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو, یعنی اپنے کام کو جاری رکھو, جس کام کے لیے آیا اس کو جاری رکھو, تصبروا وتتقوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار رکھو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. کہتے ہیں اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو تو اور آ پڑے تمہارا دشمن اچانک سے, یعنی تم ابھی سمجھے بھی نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ ان کو تسلی کیسے دے رہا ہے, یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تمہارا ایک گروہ متزلزل ہو گیا, اگر ایسے میں ابھی تم تیار بھی نہیں ہو اور دشمن تم پہ حملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر تم نے صبر کیا ہو اور تقوی سے کام لیا اور تم آمادہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, کہتے ہیں کہ یمددکم ربکم ہاں, اور آپ پڑھے تمہارا دشمن تم پر اچانک تو مدد کرے گا تم کو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے. اب سوچیں کہ کوئی شخص جو کمزور ہو اور ایک طاقتور کمشنر یا طاقتور ڈی ایس پی یا طاقتور ایس ایچ او اس کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تم پریشان نہیں ہو, یہ بولنے تمہیں تنگ نہیں کر سکتے, میں تمہاری کچھ پناہی لوں. اب سوچیں اس کے اندر کتنی تقویت آ جائے گی. اب یہ تعداد یہاں پہ ایک سوال ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں اٹھتا, لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 5000 کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی. ادھر ابراہیم کے واقعے میں بتانا کہ ابراہیم حضرت علیہ السلام جب بیٹھے تھے اور وہ جبرائیل آیا اور 2-4 فرشتے ان کے ساتھ تھے, پورے جبرائیل نے پوری جو ہے وہ بستی کو لٹ دیا لوط کی, ٹھیک ہے نا, قوم لوط کی پوری بستی کو لٹ دیا, ان پہ پتھر برسا دیا, اور پتہ نہیں قوم عاد کو, اور اکیلے جبرائیل کافی تھے, تو اکیلے جبرائیل بھی آئے تھے تو سارے جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا. تو یہ 5000 کہنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ عادات سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پہ اتنا توکل پکا نہیں تھا, تو کہا کہ تعداد کے لحاظ سے تم پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا 5000, ایسے فرشتے نہیں ہوں گے, سادے فرشتے ہوں گے. مسومین, مسوم کہتے ہیں ان نشان زدہ گھوڑوں کو کہ جو جنگ میں معین کیے جاتے ہیں کہ فرنٹ پہ کون سے گھوڑے ہوں گے, سائڈ میں کون سے گھوڑے, نشان زدہ یعنی جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ نشان لگا دیا جاتا ہے, یہ فلاں نسل کا ہے, فلاں جگہ کا اس کا تعین کر دیا جاتا ہے. تو کہا کہ ایسے فرشتے بھیجے جائیں گے جو اپنی پوزیشن سنبھالے ہوں گے, تو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تشریف دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو. پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے, اور تاکہ تم مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے, اور نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں تم سے کی جا رہی ہیں
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے اندر دل حلق میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ ڈر کے مارے قلب یا دل حلق میں آ گئے، یہ ایک محاورہ ہے. یعنی اتنا زیادہ خوف اور اتنا زیادہ ڈر تھا. بدر کے میدان کا جب ذکر ہوا ہے وہاں پہ حنین کا جب ذکر ہوا ہے تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ڈر کے مارے یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے قلوب جو ہے ان کے حلق میں آ رہے تھے، ان کے دل جو ان کے حلق میں آ رہے تھے. تو اس کو یہاں پہ ذکر، اس کنارے کو یہاں پہ استعمال کیا گیا. اتنا ڈر و خوف ان کے اندر آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پریشان نہیں ہو، میں تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بیٹھا ہوں نا، میں تم میری مدد پہ ڈیپینڈ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی بھی، اور مدد کیسے کی کہ جب پہلا حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے کفار کو مار بھگایا. ابو سفیان کو بھاگنا پڑا، اپنا لشکر لے کے بھاگنا پڑا. اتنے مسلمانوں نے ڈٹ کے حملہ کیا ان کے اوپر، جو 3000 یا 4000 یا 5000 جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ بھاگے. اب بھاگے تو ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھگا رہے ہیں، اور وہ سارا سامان چھوڑ کے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے، اپنے گھوڑے چھوڑ کے، اپنے جیسے کہتے ہیں جو ساتھ لے کے آئے تھے سارا سامان وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کھڑے تھے لوگ، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ جو مسلمان نیچے والے ہیں وہ تو سارا اسلحہ لوٹنے میں، اسلحہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں میں شامل نہ ہوں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. تو انہوں نے اپنے لیڈر سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لینے کے لیے. تو دیکھا رسول خدا نے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا رسول خدا، اب انہوں نے کیا اپنا اجتہاد کیا کہ رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جنگ ہار رہے ہوں تو جگہ نہیں چھوڑنا. اب تو ہم جنگ جیت گئے، کفار بھاگ رہے ہیں. وہ توجہ کر کے ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ، تقریباً 12 یا 15 لوگ خالی عبداللہ بن جبیر کے ساتھ بن گئے، باقی سارے کے سارے لوگ اسلحہ کے لیے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پیچھے آ گئے. اب خالد بن ولید 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ موجود تھا. اس کو ابو سفیان نے جو ہے وہ احد کے ایک لیفٹ سائڈ پہ، مشرق سائڈ پہ اس کو رکھا ہوا تھا کہ جب ہم جسے کہتے ہیں حملے میں ناکام ہونے لگے پھر تو حملہ کرنا، ٹھیک ہے نا، پھر تو اپنے رسالے کو لے کے آنا. تو اب اس نے دیکھ لیا دور سے، اس نے دور سے دیکھ لیا کہ مسلمان جو اوپر کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے وہ درہ کراس نہیں کر پا رہا، مسلمانوں کی پوچھ پہ نہیں آ پا رہا، وہ مسلمان وہاں پہ کام ہو گئے نیچے اترنا شروع ہو گئے مال غنیمت کے لیے. اس نے بہت لمبا چکر پوری احد کی پہاڑی کا کاٹا، ایک بہت لمبا چکر کاٹ کے یہ پیچھے سے جو درہ تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے رسول خدا نے ان کو بٹھایا تھا، یہ وہاں سے آیا اور اس نے حملہ کر دیا. جب حملہ کیا آپ سوچے 15 لوگ تھے خالی، کتنا مقابلہ کرتے. عبداللہ بن جبیر اور سارے ان کے جو ساتھی تھے وہ سب وہیں پہ شہید ہو گئے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو سفیان کے دل پہ ایسا روب تھا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ کی طرف سے کوئی آگے حملہ کر دے. انہوں نے ایک فوج وہاں پہ بھی رکھی ہوئی، اتنے سارے 4000 5000 لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، تو کوئی فوج وہاں سے نہ آ جائے. تو اس نے خالد بن ولید سے کہا، یہاں پہ اختلاف رائے ہوا کہ چلو یہاں سے، جو ہو گیا بس اب نکلو یہاں سے، کیونکہ ہم بدلہ لینے آئے تھے، بدر کا وہ ہم نے لے لیا، اب یہاں سے نکلو. اور یہی ہوا کہ پھر وہ یہ مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ شہید ہوئے. خالد بن ولید نے سارے ان لوگوں کو شہید کر دیا، پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان آگے مال غنیمت اٹھانے میں لگے ہوئے تھے، ادھر سے حملہ کر دیا. کہتے ہیں اس وقت ایسا خوف مچا کہ اکثر لوگ جنگ احد سے چھوڑ کر بھاگ گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے رسول خدا کی، ان کی بڑی شباہت تھی رسول خدا سے. وہاں پہ ایک دم سے یہ مشہور ہو گیا کہ مصعب بن عمیر کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ رسول خدا کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، رسول خدا شہید ہو گئے، اور اعلان کر دیا کہ محمد نعوذ باللہ، کفار کے لشکر نے اعلان کیا کہ محمد نعوذ باللہ مارے گئے. جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے یہ چھوڑ کے، جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگے وہاں سے، کہ اب جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ تھا ہی نہیں، وہ وجہ ہی نہیں، تو ہم کہاں رکے. تو کوئی پہاڑ پہ بھاگ گیا، کوئی کدھر بھاگ گیا، جہاں جس کو جگہ ملی وہ وہاں سے چلا گیا. کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 30 افراد تک موجود تھے، اور ایک خاتون موجود تھی جن کا نام تھا نصیبہ بن معزون، ان کے والد کا نام تھا نصیبہ، اور ان کا بیٹا. کہتے ہیں یہ امام علی اور 2-4 صحابہ کا نام اور ملتا ہے. مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ اتنی جسے کہتے ہیں کہ تاریخ میں اتنی زیادہ اس معاملے میں کانفلکٹس آئے، تو اگر ہم 30 بھی فرض کر لیں تو اس ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں 30 بہت کم تھے. کہتے ہیں نصیبہ جو تھی ان کا یہ بڑی بہادر تھی، ہر جنگ میں رسول خدا کے ساتھ مریضوں کی مرہم پٹی کے لیے ہوتی تھی. یعنی ایسی خواتین بھی تھیں جو اپنے جان اور مال کسی کو ضرر نہیں کرتی، اپنے پورے خاندان کے ساتھ موجود تھی مریضوں کی مرہم پٹی کے لیے. اور کہتے ہیں کہ اس وقت نصیبہ نے بھی تلوار اٹھا لی اور اس کا بیٹا جنگ میں بھاگنے لگا. تو اس نے کہا کہ کہاں بھاگے جا رہا ہو، ہم آئے تھے رسول خدا کے ساتھ، رسول خدا نہیں ہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے، لڑو. خیر رسول خدا کا پتہ چل گیا، جن لوگوں کو رسول خدا زندہ ہے اعلان کیا، رسول خدا بلاتے رہے، لوگوں کو آواز گئی بھی نہیں آئے، جو بھی ہے بہرحال رسول خدا کو بچاتے بچاتے مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم پہ جسے کہتے ہیں کہ ضربے لگی ہو، کئی زخم رسول خدا کے بعد امام علی کو لگے، رسول خدا کے خود اتنے شدید زخم لگے. کہتے ہیں 2 کڑیاں جو ہیں
جسے کہتے ہیں زنجیر کی، وہ آپ کے گال کے اندر دھنس دیں کہ بعد میں ایک صحابی نے اس کو اپنی دانتوں کی مدد سے نکالنے لگے، ان کا ایک دانت ٹوٹ گئی، اتنی شدید اندر کر گئی. تو اب میں بہت ڈھونڈی وہ روایت مجھے نہیں ملی ہے سنت کہ ہاں مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے وہاں پہ ایک بد دعا کی کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے رسول کو تنہا چھوڑ کر جو ہے وہ جنگ کے اندر چلی گئی، یا اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے رسول کے اوپر ظلم کرنے پہ یا قتل کرنے پہ آمادہ ہے. یا وہ ان کفار کے بارے میں کہا یا پھر اپنے والوں کے بارے میں کہا. بہرحال وہ روایت میں کیونکہ پڑھ نہیں سکا، میں نے اسے سنی ہے تو میں اس کو اتنا زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا. تو اس وقت یہ آیت اگلی والی نازل ہوئی، یہ جو آگے آئے تھے کہتے ہیں اس کے جواب میں. لیکن کیونکہ جو واقعہ شان نزول کے دور میں واقع ہو اس کی بنیاد پہ ہم کوئی عقیدہ نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان نہیں کیا، اس لیے میں اس کو ابھی بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، بات کیونکہ ربط آپ کو شاید نظر نہ آئے اگلی آیت سے اس کا، لیکن کیونکہ شان نزول بیچ میں لگا کے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ربط بن جاتا ہے. لیکن میں اس ربط کو میں لے کے نہیں آ رہا. یہاں پہ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ایک سوال بھیجے محمد والے محمد ہم بتائیں گے میں نے کہا 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ ختم ہونے والے. خیر یہ آیات پھر میں جو ہے وہ اگلی دفعہ کر دوں گا، ایک آیت پڑھ کے اس میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے ان فرشتوں کی تمہیں خوشخبری سنائی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور تم جو اور غالب ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. کہتے ہیں یہ مدد اس لیے کی تھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں، بس لوٹ جائیں وہ ناکام اور نامراد ہو گئے. یہ بات ہو رہی ہے کہ کفار کے بارے میں جو لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مدد اور یہ اطمینان تمہیں ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ ان کا ایک حصہ کاٹ دیں. کاٹنے سے مراد یعنی ان کے اتنے سارے قتل ہوئے، تمہارے بھی قتل ہوئے لیکن ان کے بھی بہت سارے قتل ہو گئے کہ ایک حصے کو ان کی کاٹ دیں. اب یا تو یہ کاٹ دے تلواروں سے نہیں کاٹ دے، یا ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف جو ہے رغبت آ جائے، وہ مسلمان ہو جائیں، یا مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، سارے معنی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. وہ جو بات میں نے آپ کو روایت مسلم کی سنائی تھی وہ اس آیت سے پہلے شان نزول کے طور پہ بیان کرتے ہیں. رسول خدا نے جب یہ بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کے طور پہ یہ آیت نازل کی. کہتے ہیں کہ لیس لک من امر شیء، نہیں ہے تمہارے لیے اس معاملے میں اختیار ذرا بھی، کہ ذرا سا بھی اختیار کہ چاہے تو وہ توبہ قبول کر لیں ان کی اور چاہے تو عذاب دے دیں، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے. کہتا ہے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں ان کے بارے میں برا خیال نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے. یعنی رسول خدا کو بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کو نعوذ باللہ یہ کر دے. اب اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ معنی بنتا ہے، لیکن روایت کو نہ دیکھا جائے تو بالکل الگ ایک جملہ الگ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس روایت کو ہٹا کے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا اس کو یہاں پہ، اور ہمیں بھی کوئی ایسی روایت جو رسول خدا سے یا بعد میں ائمہ علیہ السلام سے آئی ہو مجھے نہیں ملی، اس لیے میں یہاں پہ سکوت اختیار کرتا ہوں کیونکہ میں ابھی پڑھ نہیں سکا، اس کو ٹائم نہیں مل سکا مجھے. اگر اگلی دفعہ ہوا تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے ذرا بھی معاملہ، اللہ جسے چاہے وہ توبہ قبول کرے اور چاہے تو عذاب دے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے جسے وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے وہ عذاب دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس طرح تو نے اپنی مدد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تجھ پہ توکل کیا، جنہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری راہ میں جنگ کے لیے نکلے، جس طرح تو نے ان کے لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ ہمارے لیے فرمایا بلکہ ان کے لیے فرمایا، ان کے لیے یہاں فرما دیا کہ ملائکہ بھیجے ان لوگوں کے لیے جو آج کی زندگی میں اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے ان الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. یعنی یہ آیت مستقبل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پہ اگر کوئی بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پہ اگر کوئی توکل کرے اور صبر اور استقامت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کے اوپر اپنے ملائکہ کا نزول کر سکتا ہے. اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمیں اپنی راہ میں استقامت اور معرفت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ
ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، ان پہ فکر و تدبر کر کے ہمیں اپنے لیے راہ کا تعین کرنے میں مدد فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، جو لوگ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہمیں اپنے صحیح اور پختہ ایمان رکھنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اعمال و آثار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔